کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔ FGN چینل کے ناظرین، اپنی زندگی کو حدیث کی خوشبوؤں سے معطر کرنے کے لیے اور احادیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا ہے، ہمارے لیے کیا کیا نجات کے راستے ہیں اور کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، افعال ہیں، وہ سب ہم انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر جانیں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں مہمان خصوصی بھی ہوتے ہیں، اور آج بھی ہمارے ساتھ مولانا صوبان مدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں صوبان بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام خوشبو حدیث بڑا ہی خوبصورت پروگرام ہے، اور آج کی دور حاضر کی ضرورت ہے، جہاں حدیث پر بہت سارا کلام ہو رہا ہے، لوگ طرح طرح سے فتنے جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں، احادیث کے متعلق عجیب و غریب افواہیں بھی پھیل رہی ہیں، تو ہم اس پروگرام میں اتھینٹک اور صحیح حدیث کی معلومات دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عزوجل بہت سارا علم دین بھی ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج بھی حدیث کے متعلق بہت ساری معلومات ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حدیث پاک بھی بیان ہوگی، حدیث کا ترجمہ بھی ہوگا، اور حدیث سے ملنے والے امپورٹنٹ پوائنٹس بھی ہم انشاءاللہ نوٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک تمہارے نام ما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین کرام، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، جب ہم حضور پر درود پاک پڑھتے ہیں تو گویا ہمارا نام، ہمارے والد محترم کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور ایک عاشق رسول کے لیے یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی خوشمندی کی بات ہے، کتنی بڑی اس کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس کا نام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ تو ہمیں کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی بھی چاہیے۔ پیارے ناظرین اکرام، آئیے چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب، اور آج کیا ٹاپک کیا ہے وہ بھی ہم جانیں گے، اور آج کی حدیث پاک کیا ہے وہ بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے صوبان بھائی، حدیث پر کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعظم بھائی، پہلے انشاءاللہ عز و جل حدیث کی طرف بڑھنے سے پہلے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ قرآن پاک سیکھنے سمجھنے کے فضائل، یعنی اس کے کیا فائدے ہیں اور اس کا کیا ٹائم ہے، کس ٹائم میں ہمیں سیکھنا چاہیے، اور بھی بہت ساری یونیک پوائنٹس انشاءاللہ ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے انشاءاللہ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندر حدیث سیکھنے کا کتنا شوق تھا، کیسا شوق تھا، ان کے شوق کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعظم بھائی، خاندان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افرادوں میں سے ایک اہم فرد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بے شک جی، کاشانہ نبوت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امہات المومنین میں ان کی حقیقی خالہ بھی شامل ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کی حقیقی خالہ تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشانہ نبوت میں تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زوجات میں سے ایک تھی۔ تو اس وجہ سے شب و روز حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے ہیں، یعنی بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا کرتے ہیں، انہیں آنے کا بار بار موقع کیا بات ہے، میسر خوش نصیب صحابی ہیں کہ انہیں بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو رہا ہے، حضور کی صحبت نصیب ہو رہی ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افعال سے بھی انہیں سیکھنے کو مل رہا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت کچھ انہوں نے
سیکھنے کی سعادت حاصل کی. صحیح. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں تفقہ فی الدین کی دعا دی. کیا بات ہے، یعنی دین میں سمجھ بوجھی، جی، دین میں انہیں سمجھ حاصل ہو، اس کی دعا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں عطا کی. حدیث سمجھنے سیکھنے کا شوق ان کے اندر اس قدر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وفات پا گئے اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے آپ کو معطل نہیں سمجھا، بلکہ خود فرماتے ہیں کہ میرے ایک انصاری صحابی دوست تھے. صحیح. ان کے ایک دوست تھے، انصاری صحابی تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم بظاہر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحبت سے تو محروم ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں ہیں، آپ انتقال فرما گئے. بظاہر ہم صحبت سے تو محروم ہو گئے، لیکن ہمارے پاس اکابر صحابہ موجود ہیں. صحیح. اکابر صحابہ کرام ابھی بھی زندہ ہیں، تو ہم ان سے بھی حدیث پاک سیکھ سکتے ہیں، ان سے بھی ہم حدیث پاک سن سکتے ہیں. یہ خوب اکابر صحابہ کے پاس جاتے اور وہاں جا کر ان سے احادیث سیکھتے، احادیث ان سے سنتے. جیسے اگر کسی اکابر صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے پاس گئے، اگر وہ گھر پہ نہیں تھے، آرام کر رہے تھے، تو ان کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس ان کی اتنا چوکھٹ شوق پر ہوتا تھا کہ صحابہ کرام اگر آرام کر رہے ہیں تو ان کی حدیث سیکھنے کے لیے وہ ان کی چوکھٹ پر انتظار کر رہے ہوتے بیٹھ کے، حدیث ان سے لینے کے لیے، حدیث ان سے سننے کے لیے. اگرچہ وہ مصروف ہوتے تو آپ چوکھٹ پر بیٹھ جاتے، جب وہ آتے تو پھر ان سے حدیث پاک سن لیتے. تو کئی ایک بار ایسا ہوا کہ آپ تو خاندان نبوت کے خاندان رسالت کے افراد میں سے ایک فرد ہیں، تو وہ آپ سے آپ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگتے. اکابر صحابہ جو تھے وہ آپ سے معافی بھی مانگ لیتے. آپ ہمیں حکم دے دیتے، ہم آپ کے پاس آ جاتے، ہم آپ کے پاس آ جاتے اور آپ کو ہم حدیث بتا دیتے. آپ نے یہ ہمارے پاس آئے اور ہماری چوکھٹ پہ آپ رہے، ہمارا انتظار کرتے رہے. ایسے اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے اندر کتنا شوق تھا حدیث کو لینے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اوتھینٹک وہ باتیں اور پروف کے ساتھ صحابہ کرام سے وہ علم دین حاصل کرنے کا کیا جذبہ ہوا کرتا تھا کہ آپ انتظار میں بھی رہتے تھے. جی جی، کیا بات ہے. وہ جو انصاری صحابی تھے کہ جن سے یہ کہا کرتے تھے کہ اکابر صحابہ ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان سے جا کر سیکھ سکتے ہیں، تو اس وقت تو وہ ساتھ نہ دے پائے تھے. لیکن بعد میں جب ان کا مرتبہ دیکھا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا جب شوق دیکھا، تو آپ بھی کہنے لگے، وہ جو انصاری صحابی تھے وہ کہنے لگے کان ھذا الفتى اعقل منی. اللہ اکبر. یہ جو نوجوان ہے، یہ جو عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ مجھ سے کافی زیادہ عقل مند ہے. انہوں نے کیا کیا کہ زمانے نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات سے تھے ان سے ڈائریکٹ حدیث سیکھا. جب یہ وفات پا گئے تو یہ اکابر صحابہ کے پاس جاتے رہے اور ان سے حدیث سیکھتے رہے. اسی طرح اعظم بھائی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کے یہاں جا کر نبی پاک، جن کے گھر پر جا کر مدینے میں ہجرت کے بعد جن کے گھر پر جا کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اونٹنی رک گئی تھی، اور جہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا، اس وقت وہ تمنائیں بھی تھیں بہت سارے صحابہ اکرام کی کہ ہمارے گھر کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی وہاں پر رک جائے. لیکن آپ کی قسمت کے آپ کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی ٹھہری. صحیح. تو آپ کے گھر پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھنے کا موقع پایا. سبحان اللہ. ایک حدیث آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی تھی، لیکن ان کو اس میں کچھ شبہ محسوس ہو رہا تھا. ایک حدیث انہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، لیکن انہیں اس میں کچھ شبہ محسوس ہو رہا تھا. اور اس حدیث کو سننے والے ان کے ساتھ صرف کون تھے؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ. یہی وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے ان کے ساتھ اس حدیث پاک کو سنا تھا، جس میں انہیں تھوڑا سا شبہ تھا. یعنی ایک حدیث پاک اور سننے والے دو لوگ. جی. اس وقت یہ حضرت عقبہ بن عامر جو تھے وہ مدینے میں نہیں تھے بلکہ مصر میں تھے. تو آپ نے بہت لمبا سفر طے کیا، آپ بڑھاپے کی عمر میں بھی تھے، آپ نے بہت لمبا سفر طے کیا اور
सफ़र भी आसान नहीं था, 2 माह के आसपास का ये सफ़र था। आपने पूरा सफ़र तय किया, मिस्र चले गए और आपसे इन्होंने यानी हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ गए और कई महीनों के सफ़र के बाद आपके पास पहुँचे। इन्होंने इन्हें देखा, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा। फ़रते शौक़ से आपने इन्हें गले लगाया, मुलाकात की और ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे पूछने लगे कि वो हदीस पाक क्या थी जो हमने एक मजलिस में सुना था, उसमें मुझे थोड़ा सा शुबा है, आप उस हदीस पाक को मेरे सामने बयान करें। तो उसके बाद में उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला ने वो हदीस पाक बयान की कि मन सतरा मुमिनन फिद दुनिया अला औरतिन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा। अल्लाह, यानी जो शख्स दुनिया में मोमिन के किसी ऐब को छुपाएगा, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसके ऐब को छुपाएगा। क्या बात है। जैसे ही अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला ने यह हदीस पाक सुनी, फरमाया सदक़ता, तुमने सच कहा, जी यही हदीस पाक है, इसमें मुझे थोड़ा सा शुबा था, अब मेरा ये शुबा क्लियर हो गया। सुभान भाई, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा कैसे शौक़ हुआ करते थे कि हदीस सीखने के लिए। जी। अब यहाँ तो सीखने की बात नहीं, बल्कि हदीस तो पहले से ही याद है। जी। एक शुबा था, उस शुबे को दूर करने के लिए महीनों महीनों सफ़र उन्होंने इख्तियार किया। फिर बुढ़ापे का भी आलम था, अल्लाह, बुढ़ापे की सफ़र हालत भी में, उन दौरान आसान नहीं था। उन उस ज़माने दौरान में जो है वो यानी उस दौर में सफ़र जो हुआ करते थे, ऊँटों पर, खच्चरों पर और गधों पे लोग सवारियाँ करते थे। नाज़रीन इकराम, देखें उस वक्त भी इल्म दीन सीखने वालों का कैसा शौक़ था, कैसा ज़ौक़ था, और ख़ासकर सहाबा इकराम की जमात जिन्होंने अहादीस हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुनी थी और सिर्फ़ एक शुबे की बुनियाद पे उन्होंने इतना लंबा सफ़र किया। अच्छा, कई लोग तो ऐसे हैं सोबान भाई कि जिनके बारे में हमने पढ़ा भी है कि जब वो सफ़र करते थे इल्म दीन के लिए या किसी हदीस को सुनने के लिए, तो वहाँ पहुँचने के बाद जब वो मकसद पूरा हो जाता था तो फ़ौरन वापसी। यानी उनसे कहा जाता था भाई कोई और भी मकसद है, तो वो खुद कहते थे नहीं, हम बस इस काम के लिए आए हैं कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हम तक पहुँच जाए, या हमें इल्म दीन की ये बात मालूम नहीं है वो बात मालूम चल जाए। यानी सिर्फ़ हदीस के लिए, सिर्फ़ इल्म दीन सीखने के लिए इतने लंबे लंबे सहाबा इकराम ने सफ़र फरमाए, हमारे सलफ़ सालिहीन ने सफ़र फरमाए। तो नाज़रीन इकराम, हमें भी आज तो बहुत ज़्यादा आसाइशें हैं, बहुत ज़्यादा आसानियाँ हैं, नॉलेज जो है वो, इल्म जो है वो हमारी फ़िंगर पे है, हमारी स्क्रीन पे है, तो हमें तौफ़ीक नसीब नहीं होती है कि हम इल्म दीन सीखने में लगें। और जो चीज़ें ज़रूरी हैं इंसान के लिए, जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं उसके ऊपर, या जिस फील्ड में बंदा है उसकी नॉलेज हासिल करना, इस्लाम उसके बारे में क्या कहता है, उसके बेसिक मालूमात, या इसी तरीके से बुनियादी अकायद हो गए, तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है। ये तो हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, फ़र्ज़ की हैसियत रखते हैं कि वो उसका इल्म दीन हासिल किया जाए। सोबान भाई, इससे तो हमें ये तो समझ में आ गया कि सहाबा इकराम का शौक़ क्या हुआ करता था हदीस के हवाले से, और उनका अंदाज़ क्या हुआ करता था। हदीस आज के सिलसिले की क्या है, आज नाज़रीन को कौन सी हदीस सुनाएंगे? जी आज़म भाई, हदीस की तरफ बढ़ने से पहले मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है, सही, अभी जो हमने बयान किया वो हमारी इस हदीस पाक से हासिल होने वाली चीज़ों से बहुत रिलेट भी करता है। क्या बात है। वो इस तरह कि आपने देखा कि सहाबा इकराम के अंदर कितना जज्बा था, सुभान अल्लाह, हदीस को लेकर कितना जज्बा था, कितने तवील सफ़र आप सहाबा इकराम ने किए एक एक हदीस को सुनने के लिए। तो कुरान जो है, कुरान ये इल्म दीन का मंबा है जी। और हम जब भी इल्म दीन की बात करते हैं तो सबसे पहले जिस चीज़ की तरफ हमारी तवज्जो जाती है वो है कुरान कि हमें कुरान पढ़ना आना चाहिए, कुरान पढ़ना अच्छी तरीके से हमें आना चाहिए। ये सबसे पहली चीज़ है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो जाती है जब भी हम इल्म दीन हासिल करने की बात करते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो बोलने लगता है तो माँ बाप उसको कुछ चीज़ें घर पर सिखाते हैं। उसके बाद जैसे ही उनके जहन में आता है कि इसे कुछ इल्म दीन सिखाना है, तो अब फ़ौरन तवज्जो कहाँ जाती है? कुरान पाक की तरफ। तो हम आज के जो हदीस पाक है इसमें हम सीखेंगे कि कुरान की आयतें पढ़ना, सीखना, समझना, कुरान पाक की आयतें सीखना और समझना, इनकी कितनी बरकतें हैं, इनका मकाम क्या है,
اللہ یہ چیز انشاءاللہ آج کے حدیث میں انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے. سبحان اللہ. راوی اس کے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ. حدیث پاک ہے نبی پاک حدیث پاک ہے خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ. ونحن فی الصفہ. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے. وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ اور ہم صفہ میں یعنی چبوترے میں موجود تھے. ہم چبوترے میں تھے. اب یہ چبوترا کیا ہے؟ چبوترا ایک ایسا چبوترا جو مسجد نبوی کے بالکل مسجد نبوی سے متصل پیچھے کی جانب یہ چبوترا تھا، بنا دیا گیا تھا، جہاں مہمان اترتے اور علم سیکھتے تھے. کیا بات ہے، کیا بات. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحیح کی موجودگی میں جہاں پر مہمان اترتے تھے اور علم دین سیکھتے تھے. صحیح. علم سیکھنے والے فقراء صحابہ وہیں مستقل رہتے تھے، یعنی جن کے اندر علم سیکھنے کا شوق تھا لیکن ان کے پاس رہنے کے لیے اسباب نہیں تھے، گھر نہیں تھے، تو علم سیکھنے والے جو فقراء صحابہ تھے وہ مستقل وہیں رہتے تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ لوگ اصحاب صفہ کہلاتے ہیں. وہ جگہ بھی بڑی مبارک ہوتی ہے کہ جہاں پر علم سیکھنے مسجد والے نبوی رہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کے لیے آپ جب انٹری کریں گے تو اس وقت مسجد نبوی کا جو حصہ اس کے پیچھے کی جانب یہ اصحاب صفہ والوں کا جو چبوترا ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. لوگ اس کی زیارت بھی کرتے ہیں. صحیح. اچھا، اس میں صحابہ میں کم و بیشی ہوا کرتی تھی، یعنی کبھی 70 صحابہ بیٹھ کر علم دین حاصل کرتے تھے، کبھی 200 سے زیادہ صحابہ بھی اللہ بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کرتے تھے. تو عقبہ بن عامر جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی انہی اصحاب میں سے ہیں، یعنی اصحاب صفہ میں سے. جی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنے کے بعد حضرت عقبہ بن عامر اور دیگر صحابہ کرام جو تھے وہ صفہ چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے. فقال ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او العقیق فیأتی بناقتین قوماوین فی غیر اثم ولا قطع رحم. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ بغیر گناہ کیے، بغیر رشتہ توڑے ہر صبح بطحان یا عقیق کی طرف جائے اور 2 اونچی اونٹنیاں خرید لے آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ بغیر گناہ کیے، بغیر رشتہ توڑے ہر صبح بطحان یا پھر عقیق کی طرف جائے اور 2 اونچی اونٹنیاں لے آئے. جی. اس میں عقیق لفظ ہے. جی. اسی طرح بطحان لفظ بھی ہے. جی. عقیق بطحان. جی. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں کہ بطحان مدینہ شریف سے تھوڑی دور پر جا کر تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر سارا مطلب جانور جو ہے نا وہ بکتے تھے. جہاں پر جانور بکتے تھے ہے نا. اور عرب میں اب ہم نے اونٹنی کا بھی تذکرہ سنا ہے نا. عرب میں جو ہے یہ اونٹنی ہے نا یہ بڑا عزیز مال سمجھا جاتا تھا. اور اسی طرح عقیق کا لفظ بھی ہم نے سنا کہ عقیق یہ بھی مدینے سے 2 سے 3 میل دور پر ایک بازار ہے جہاں پر زیادہ جانور جو ہے نا وہ فروخت ہوا کرتے تھے. جی. اور بطحان جو ہے وہ مدینہ پاک کا ایک وسیع جنگل تھا. جنگل. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ ہر صبح بطحان یا عقیق کی طرف جائے اور جلدی جانور خرید کر لے کر بھی آئے. یہ بطحان اور عقیق یہ 2-3 میل دور والی جگہیں ہیں. مدینے سے یہ 2-3 میل دور جگہیں ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جلدی جائے، صبح جائے اور جلدی خرید کر بھی واپس لے کر آئے. اب اونٹنیاں جو ہے چونکہ عرب میں
بیش قیمت مانے جاتے تھے، صحیح، بڑا عزیز مال اونٹنیوں کو سمجھا جاتا، بہت اہمیت کی حامل تھی اس وقت، سمجھا جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جواباً عرض کیا، فقلنا یا رسول اللہ کلنا نحب ذلک، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بھائی جلدی جائے اور جلدی جائے اور جلدی آئے اور سودا بھی لے آئے، اونٹنی بھی مل جائے، ہم میں سے ہر کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے جی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک صبح کے وقت مسجد کو جائے، کیا کریں؟ تم میں سے ہر ایک صبح کو مسجد کو جائے اور وہاں جا کر قرآن پاک کی 2 آیتیں سیکھے یا قرآن پاک کی 2 آیتیں سمجھے۔ یہ یعنی قرآن پاک کی 2 آیتیں سیکھنا اور 2 آیتیں سمجھنا خیر من ناقتین، 2 اونٹنیاں کم وقت میں خرید لانے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ 3 آیتیں سیکھنا 3 اونٹنیاں جلد جا کر خرید لانے سے بہتر ہے۔ اسی طرح 4 آیتیں سیکھنا یا 4 آیتیں سمجھنا جلد جا کر 4 اونٹنی اتنی دور کی مسافت سے بہت جلد جا کر آسانی سے سودا 2 اونٹنیوں کا، 3 اونٹنیوں کا، 4 اونٹنیوں کا، 5 اونٹنیوں کا سودا لے کر آنا، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم 2 قرآن پاک کی آیت سیکھو، 3 قرآن پاک کی آیت سیکھو، 4 قرآن پاک کی آیت سیکھو، اسی طرح 5 قرآن پاک کی آیت سیکھو۔ قرآن پاک سیکھنا اور قرآن پاک کی آیات کو سمجھنا، جی، اس پر کتنا بڑا ثواب ہے اور کتنا اس ثواب کی منفعت ہے، نفع ہے کہ ایک طرف دنیا کا مال ہے اور دوسری طرف آخرت کا ثواب ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود تشبیہ دے کر فرمایا کہ اونٹنیاں لانے سے، جو عرب کے زمانے میں اس وقت سب سے قیمتی مال سمجھا جاتا تھا، اس وقت وہ قیمتی مال لے کر آنے سے، سبزی منڈی سے، مارکیٹ سے لانے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ قرآن پاک کی آیات سیکھ لے۔ ماشاءاللہ۔ جی، ویسے تو یہاں پر ایک چھوٹا سا اشکال بھی ہے، اس کو میں واضح کرتا چلوں کہ پوری دنیا جو ہے، صحیح، پوری دنیا جو ہے وہ ایک آیت سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ پوری دنیا کی وقت ایک کوئی آیت یہ نہ سمجھ لے کہ آیات کو ہم نے دنیا کے مال سے مشابہت دی۔ یہاں پر صرف صحابہ کرام کو صحیح اس زمانے کے اعتبار سے سمجھانے کے لیے بتایا گیا، صحیح، کہ 2 آیت کا سیکھنا 2 اونٹنی جلد خرید لانے سے بہتر ہے، 3 آیت کا سیکھنا 3 اونٹنی جلد خرید لانے سے بہتر ہے۔ اچھا، یہاں پر اعظم بھائی جیسے میں اگر اپنے آڈینس کو بھی کنیکٹ کرنا چاہوں تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 اونٹنی خریدنے، 3 اونٹنی خریدنے، 4 اونٹنی خریدنے سے یہ بہتر ہے نا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ بچے اب چھوٹی عمر کے ہیں، دھیرے دھیرے ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے مصروفیات بھی بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے مصروفیات بھی، ظاہر ہے بندہ بڑھے گا تو اس کے کام بھی بڑھیں گے۔ جی، تو اس حدیث پاک میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ دنیا میں مشغول ہونے سے پہلے، جیسے آدمی صبح اٹھتا ہے، صبح اٹھنے کے بعد بہت ساری چیزیں کرتا ہے اور اس کے بعد میں 10 بجے 9 بجے وہ کام کاج کی طرف جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یہاں پر کہ صبح صبح مسجد جائے اور 2 آیت سیکھے، 3 آیت سیکھے، یعنی کہ بندہ دنیا کی طرف جانے سے پہلے دین سیکھ لے۔ کیا بات ہے، وہ اس کے لیے دن بھر کے لیے حفاظت ہو جائے گی۔ اسی طرح اس حدیث پاک میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بچے جب گریجولی گرو کرتے ہیں، بڑے ہوتے جاتے ہیں، تو ان کی دینی مصروفیات بڑھتی جاتی ہے۔ اب 10 سال کے ہیں، اسکول پڑھ رہے ہیں، اسکول کے ساتھ ٹیوشن بھی پڑھ رہے ہیں، اسی طرح وہ 15 سال کے ہو جاتے ہیں تو ٹیوشن ٹائم پیریڈ بھی بڑھ جاتا ہے، اسکول ٹائم پیریڈ بھی بڑھ جاتا ہے، کالج میں آ جاتے ہیں تو پھر کچھ اور بھی چیزیں ان کے زندگی میں دنیاوی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو دنیا میں مصروف ہونے سے پہلے بندہ قرآن پاک کے علم کو سیکھ لے، جو اس کے لیے ضروری ہے وہ علم وہ بندہ دنیا میں مصروفیت سے پہلے، دنیا میں مشغول ہونے سے پہلے وہ بندہ سیکھ لے، صحیح ہے نا، یہ بھی کہا گیا۔ اور اس میں ایک بات میں
ایک بات کی طرف میں یہاں پر یہ بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم فاتحہ کرتے ہیں، جو بھی چیزیں ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، یہاں تک کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم وہاں پر ان کے لیے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ان سب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کہیں نہ کہیں شامل ضرور ہے. بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے قرآن پاک کی ہم تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اسلام کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد سب سے پہلا فرض بندے کا نماز ہے. نماز کے نماز اندر جب پڑھے گا تو قرآن ہے، تو نماز پڑھے گا تو اوبویسلی قرآن پڑھنا ہی پڑے گا اسے. اب قرآن سیکھنا کتنا ضروری ہے، ہمارے کئی مقامات پر جو ہمارے فرائض ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور قرآن پڑھنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا ثواب ہے. خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یعنی قرآن سیکھنا بھی ایک بہترین کام ہے اور قرآن سکھانا بھی ایک بہترین کام ہے. تو یہاں پر میں اعظم بھائی یوتھ کو بھی اسی طرح بچوں سے بھی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جیسے جیسے آپ کے زندگی کے ایام ڈیز بڑھتے جائیں گے، گریجولی آپ گرو کرتے جائیں گے، آپ کی مصروفیات بڑھتی جائے گی، تو ان مصروفیات سے پہلے آپ قرآن سیکھ لیں. صحیح. اسی طرح اپنے روٹین میں یہ بھی شامل کر لیں کہ دن کا حصہ میرا کیسے بھی گزرے، گناہوں سے ہمیں حفاظت کے ساتھ ہی گزارنا ہے، لیکن صبح کا ایک ایسا ٹائم پیریڈ وہ فکس کر لیں کہ جس میں وہ قرآن سیکھے، قرآن پڑھنا بھی سیکھے اور قرآن کو سمجھے وہ. اچھا، اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ صبح سویرے علم حاصل کرنا، اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صبح سویرے علم حاصل کرنا یہ افضل ہے. کیا بات ہے. اور اسی طرح کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح سویرے کا وقت بتایا علم دین حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ صبح کے وقت میں برکت ہے. کیا بات. وہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کیا چاہتا ہے کہ بتحان اور عقیق کی طرف جائے اور جلد واپس آ جائے اور اونٹنی بھی خرید کر لے آئے. 2 سے 3 میل دوری کی مسافت طے کرنا یہ کم وقت میں نہیں ہو سکتا. اسی طرح وہاں جا کر جانور خرید کر لے آنا، سودا کر لینا، ریٹ متعین کر لینا اور 2 اونٹنی بیش قیمت اونٹنی لے کر آنا، یہ کم وقت میں نہیں ہو سکتا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انڈائریکٹلی ہمیں اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انڈائریکٹلی اس حدیث پاک کے ذریعے سے ہمیں اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ صبح کے وقت میں برکت ہوتی ہے. برکت ہے. صحیح. تو ہمیں صبح کے وقت اپنی جو پرائم کام ہے، پریئر کام ہے، ان چیزوں کو کرنا چاہیے، خاص کر علم دین حاصل کرنے کا جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. یہ جو چیز ہے نا کہ صبح کے وقت میں برکت ہے، اس میں واقعی میں ایسا ہی ہے کہ اس وقت جو کام کیا جاتا ہے تو جس انداز میں وہ کام ہو رہا ہوتا ہے صبح کے ٹائم، جس انداز میں بندہ کر لیتا ہے وہ شاید دوسرے ٹائم پیریڈ میں نہیں کر پاتا. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں اس وقت سو رہے ہوتے ہیں تو سونے میں بھی انہیں برکت مل رہی ہوتی ہے کہ بڑی خوبصورت نیند آتی ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. صبح کے وقت کی جو نیند ہوتی ہے، صبح سونے والے یہ بھی بولتے ہیں کہ یار نیند بہت اچھے سے پوری. اب آپ دیکھیں جس ٹائم برکت مل رہی تھی اس وقت اگر ہم سو رہے ہیں تو پھر ہماری روزی روزگار میں کیسے برکت ہوگی، یا جو ضروری چیزیں ہیں. اس میں میں ایک بات بہت اہم یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں صفہ والوں سے مخاطب تھے. صحیح ہے نا. ان سے کہا جا رہا تھا کہ تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ بیش قیمت اونٹنی کم وقت میں جا کر خرید لے آئے، بتحان سے خرید لے آئے، عقیق سے خرید لے آئے. تو یہاں پر صفہ والے صحابہ جو تھے وہ پہلے سے مسجد ہی میں تھے. کیا بات ہے. مسجد نبوی ہی میں تھے، وہ مسجد کے حصے میں تھے، وہیں سیکھ رہے تھے. لیکن ان کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا، ان کے ذریعے سے ہمیں یہ اتنا اچھا نسخہ دیا کہ تم اس وقت میں اگر علم دین حاصل کرو گے تو یہ اس سے بھی بہتر ہے. یعنی اس سے خطاب تا قیامت کے مسلمانوں تک ہے، تا قیامت کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ تم صبح کے وقت علم دین حاصل کرو. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت، جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے ماشاءاللہ کہ دعوت اسلامی کے تحت فجر کی نماز کے بعد تفسیر سنانے کا یہ حلقہ ہوتا ہے. تو ناظرین سے بھی میں گزارش کروں گا کہ امید ہے کہ آپ تو آتے ہوں گے ماشاءاللہ. جیسے ہی آپ فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں تو
تو کوشش کریں کہ اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بچے کو بھی لے آئیں، یا پھر نوجوان بچہ لڑکا آپ کا ہے تو اس کو بھی لے کر آئیں. انشاءاللہ اس کے دل میں بھی قرآن پاک سیکھنے کی، علم دین سیکھنے کا جو جذبہ ہے وہ بیدار ہو جائے گا، وہ بھی قرآن سمجھنے میں کامیاب ہو جائے گا. آپ خود اگر نہیں سکھا سکتے ہیں، ویسے تو ذمہ داری بنتی ہے ماں باپ کی کہ وہ خود سکھائیں. بہت سارے اکابر ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے پورا عالم کورس، پورا علم دین انہوں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا، والدہ سے سیکھا. لیکن آج کل کی کلچر اس طرح نہیں ہے، آج کل کے لوگ اس طرح نہیں ہے کہ خود اپنے بچوں کو قرآن کا علم سکھائیں. ویسے سکھانا چاہیے، اور اگر تو نہیں ہو وہ لے سکے کر تو آئیں، پھر لے کر آنا چاہیے، مسجد لے کر آئیں، بس انہیں راستہ دکھائیں. ان کی عادات میں یہ چیز شامل کریں کہ صبح کے وقت انہیں مسجد لے کر آئیں، لے کر آئیں اور تفسیر کے حلقے میں انہیں بٹھائیں. کیا پتہ کون سی بات کلک کر جائے اور اس کے اندر شوق بیدار ہو جائے اور وہ سیکھنے میں کامیاب ہو جائے. اور ایسا ہوتا بھی ہے کئی بار ہمارے مسلم گھرانوں میں بھی ماشاءاللہ ایسا رواج دیکھا جاتا ہے کہ بھائی فجر کی نماز کے بعد تلاوت کی مطلب ایک بہار ہوتی ہے، لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے مدنی ماحول میں تو فجر کی نماز کے بعد تفسیر کا مدنی حلقہ بھی لگایا جاتا ہے، تو اس میں بھی شرکت کرنے کی نیت فرما لیں. انشاءاللہ عز و جل قرآن کی بہت ساری معلومات ہم سیکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے. ناظرین کرام، ہمارا وقت اختتام کی جانب ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئی حدیث کے ساتھ اور نئے علم دین کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے. FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ.